الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ شعراء 19واں پارہ، آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک، یعنی مکمل آخری رکوع سورہ شعراء کا. رکوع نمبر 11 ہے یہ سورت کا، اور پارے کا 15واں رکوع ہے. اس سے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا اور ان کا پیغام اور قوم کا جواب. اب آخر میں کفار قریش کو نتیجے کے طور پر یہ پیغام دینا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اب تک جو انجام تم نے سنا ہے دوسرے انبیاء کی اقوام کا انکار کی پاداش میں، وہ تمہارا بھی انجام ہوگا. اس لیے یہاں سے سب سے پہلے یہ پیغام دینا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. وَإِنَّهُ میں جو واو ہے اور بے شک وہ، یعنی قرآن جو نبی آپ پر پیش کر رہے ہیں، لَتَنزِيل البتہ اتارا ہوا ہے. تنزیل کے معنی اتارا ہوا، اور اس میں جو لام زبر لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے. البتہ ضرور اتارا ہوا ہے. کس کا؟ رب العالمین، سارے جہان کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر جب آپ غور و فکر کریں گے، یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا بظاہر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی نام آ سکتا، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے رب العالمین کا لفظ لایا گیا. یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا. کیا مقصد ہے؟ ربوبیت کی بحث سورہ فاتحہ میں آ چکی ہے. رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لا کر آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک پہنچانا، جس میں کوئی اس کی اپنی حاجت نہیں. تو قرآن کریم کیوں نازل کیا ہوا ہے؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کو پالتا ہے، کمال تک پہنچاتا ہے. انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جنت میں داخلہ اس کو مل جائے. جس طرح ربوبیت جسمانی رب العالمین کی ربوبیت کا ایک خاص مظہر ہے، ایسے یہ روحانی پروان چڑھانا بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے. اور انسان کے لیے رب العالمین ہونا جس طرح جسمانی لحاظ سے ضروری ہے، روحانی لحاظ سے بھی لازم ہے تاکہ جنت تک پہنچ سکے. یہ پیغام دینا مقصد ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہے اتارا ہوا رب العالمین کا. بھیجا کس کے ذریعے سے؟ فرمایا نزل بہ، اس کو لے کر اترے، اس کو لے کر آئے.
بہی کی ضمیر لوٹتی ہے اسی ہو کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، اس کو لے کر آئے۔ روح سے مراد جبریل امین۔ روح کی صفت ہے الامین، امانت دار، معتبر، اصل نام ہے جبریل۔ قرآن کریم میں جبریل استعمال ہوا، لیکن ایک نام قرآن کریم کا روح بھی ہے۔ اس قرآن کو لانے کی مناسبت سے جبریل کا نام روح الامین رکھا گیا، جیسا یہاں کہا گیا ہے روح الامین۔ قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام روح بھی ہے۔ 25واں پارہ سورہ شورى میں یہ بحث آ چکی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ روحًا مِّنْ أَمْرِنَا کیا ہے؟ ہمارے طرف سے قرآن ہم نے بھیجا۔ تو روح قرآن ہے اور لانے والا روح الامین۔ اشارہ یہ ہے کہ بھیجنے والا رب العالمین اور لانے والا روح الامین۔ اب نازل کہاں کیا جائے؟ ساری کائنات میں کوئی مقام نہیں تھا جو اس بارے گراں کو برداشت کر سکے۔ اللہ نے اس امانت کو پیش کیا۔ سورہ احزاب میں بحث آ چکی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، سب نے انکار کیا، یعنی معذرت کیا کہ ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، ڈر گئے اس بوجھ کو اٹھانے سے۔ یہاں یہی امانت مراد ہے۔ تو کائنات میں کوئی مقام نہیں جو اس بارے گراں کو برداشت کر سکے۔ سورہ حشر میں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر بفرض محال پہاڑ کا انکار، اس کی معذرت کو قبول نہ کرتے رب کریم اور نازل کر دیتے، زمین کا ذکر نہیں، آسمان کا نہیں، مضبوط شے، ٹھوس پہاڑ کا ذکر کیا، اگر ہم اس پر نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ خداوند قدوس کے خوف سے وہ، خشیت الہی سے وہ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے خود گواہی دی۔ تو نازل کرنے کے لیے کوئی اور مقام نہیں طے کیا رب کریم نے، فرمایا علی قلبک، آپ کے دل پر، علی قلبک، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے روح الامین کے ذریعے سے آپ کے دل پر۔ گویا محبت وہی قلب مصطفیٰ کو بنایا اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا کہ قرآن کریم کا وزن اور اس کا بوجھ اور اس کا ثقل برداشت کر سکیں۔ اللہ نے کہا ہے سورہ مزمل میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری بھرکم کلام آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ اس کلام کا ثقل اللہ خود بیان کر دیتے، وہ بھاری بھرکم بوجھ، وہ بھی آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل فرمایا۔ کفار قریش کے اعتراض کے باوجود کہ اخبارگی نازل کیوں نہیں کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں لنثبت، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے آپ کے دل پر نازل فرمایا۔ تو مقام محبت وہی کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ، اور نازل ہونے لے کر آنے والے روح الامین، اور بھیجنے والے رب العالمین۔ یہ حیثیتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم اس کلام اللہ سے آنکھیں بند کر کے کامیابی کا تصور مت کرو، یہ بتانا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوا دل پر، مقصد کیا تھا نزول کا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ لِتَكُونَ میں جو لام زر لی ہے، یہ لام کہلاتا ہے، علت کو بیان کرتا ہے، تاکہ ہم آپ کے دل پر نازل کیے اس قرآن کریم کو تاکہ آپ ہو جائیں، لِتَكُونَ تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین، من جملہ ڈرانے والوں میں سے۔ اب تک دنیا میں جتنے نذیر آئے، منذر آئے، اللہ سے ڈر سنانے والے آئے، ساری قوموں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے والے آئے، آپ ان میں سے ایک نذیر ہو جائیں۔
لتکون من المنذرین، منذرین جمع ہے منذر کی، اور منذر کہتے ہیں نذیر سے، ڈرانے والا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد معلوم ہوا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، مکے والوں کو ڈرائیں۔ سورہ یاسین میں پڑھا آپ نے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون، یہ وہی مقصد ہے۔ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غافل رہ گئے، ان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا۔ یہی مقصد اللہ نے بیان کیا ہے سورہ ابراہیم پارہ 13 کے اندر، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے کتاب آپ کو دیا ہے تاکہ آپ ظلمات سے لوگوں کو نور کی طرف لائیں، اندھیریوں سے نکال کر نور الہی کی طرف لائیں، بھٹکے ہوئوں کو سمجھا کر راہ راست پر لائیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کے کھینچ کر جنت کی طرف لائیں۔ یہ آپ کا مقصد ہے۔ یہ چند آیتیں میں نے پیش کی ہیں، اس پر قرآن کریم میں بہت آیتیں ہیں، اس عنوان پر بہت آیتیں ہیں۔ تو مقصد طے کرو۔ قرآن کریم کا مقصد ہے لوگوں میں اللہ کا خوف اتنا آئے کہ وہ اللہ کا حکم نہ توڑیں، جہنم کا خوف اتنا آئے کہ جہنم والے کام چھوڑ دیں، جنت کا شوق اتنا آ جائے کہ جنت کی چاہت میں راتوں کے قیام میں لگ جائیں۔ یہ مقصد ہے۔ اسی واسطے رب کریم نے جب قرآن نازل فرمایا تو سید الانبیاء رات میں کھڑے ہو گئے، پاؤں میں ورم آ گیا، طٰہٰ اے میرے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا آپ پر کہ مشقت میں آپ پڑ جائیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بتدریج اپنے قیام میں اضافہ کیجئے۔ طٰہٰ، یہ حضور پاک کا نام لیا اللہ نے، صفاتی نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے نام بتائے اللہ نے، یاسین و طٰہٰ و مزمل و ضحیٰ میں ہم وصف محمد کی ثنا دیکھ رہے ہیں۔ تو طٰہٰ کا کے مخاطب کیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، ہاں پھر بھی شغف رکھنا، آہستہ آہستہ، جسم کا حق، آنکھ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے بڑے مشقت میں لگنا ہے، لیکن اتنی مشقت نہیں کہ لوگوں کو ترس آنا ہو جائے۔ بی بی عائشہ فرماتی آپ اللہ کے معصوم ہیں، مغفور ہیں، مشکور ہیں، آپ کو اللہ نے ہر طرح سے معاف کر رکھا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا ہے، اتنی مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا بی بی عائشہ سے کیا فرمایا؟ جس اللہ نے مجھے معصوم بنایا، میرے تمام اگلے پچھلے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا، کیا میں اس کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ اور بھی تلاش کریں گے آپ تو قرآن پاک میں بہت ملیں گے۔ تو دو باتیں یاد رکھ لو، ثواب اور ہدایت، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم سے ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقصد نزول ثواب کا حصول نہیں ہے، مقصد نزول قرآن کریم سے ہدایت کا حصول ہے۔ جنت کا راستہ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ ثواب کا ملنا ضمنی فائدہ ہے، اصلی فائدہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے، جہنم سے بچ جائے، راستہ طے ہو جائے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اللہ کس سے خوش ہوتا کس سے ناراض ہوتا، یہ مقصد طے کرنا مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلسان عربی، بلسان میں جو با ہے یہ فی کے معنی میں ہے، لسان سے معنی زبان، اور عربی زبان کا نام ہے، عربی زبان میں، اور صفت کیا اس کی؟ مبین، کھلی واضح زبان، جس میں کسی قسم سے کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، واضح عربی زبان میں ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی وجوہات بہت ہیں۔ قرآن کریم کے لیے اللہ نے عربی زبان کا انتخاب کیا ہے۔ عربی زبان میں جو وسعت ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زبان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ گھستے چلے جائیں، زندگی ختم ہو جائے،
مگر یہی کہیں گے کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم طالب علم ہیں۔ قرآن کریم جیسی کتاب کو اللہ نے عربی زبان میں کیوں منتخب کیا؟ تورات عبرانی میں آئی، انجیل عبرانی میں آئی، ساری کتابیں غیر عربی میں آئی، یہ قرآن کریم کو اللہ نے عربی کا انتخاب کیا۔ اور آقا نے فرمایا کہ عربی سیکھو، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے اور رسول اللہ کی زبان عربی ہے، لأنی عربی، اور فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنت والوں کی بول چال عربی ہوگی۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں جانا ہے 6 مہینے کے لیے تو وہ زبان سیکھ کے جاتے ہیں، 10 سال 20 سال میں زبان سیکھ کے جاتے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد تو موت ہی نہیں آئے گی، بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، بیماری ہی نہیں آئے گی، بیزارگی نہیں آئے گی، کوئی نکلے گا نہیں، کوئی نکالا جائے گا نہیں، وہاں کی جو بول چال ہوگی وہ عربی ہوگی۔ کیوں محروم رہیں گے ہم؟ کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے، اور جب عرب مخاطب ہیں تو ان کو عربی میں پیش کرنے سے بات واضح سمجھ میں آتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک البتہ وہ قرآن کا تذکرہ اگلی تمام کتابوں میں ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحف موسیٰ میں، صحف ادریس میں، صحف شیش میں، ہر ایک کتاب۔ وَإِنَّهُ میں ہو کی ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف، اور بے شک وہ قرآن لفی البتہ ہے، زبر کتاب سے، کتابوں کو کہا جاتا ہے، اولین جمع ہے اول کی، پہلی تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں یہ قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن تو عربی میں ہے، قرآن کریم کا مضمون ہے۔ یہاں ایک بحث اور چھڑا ہے مفسرین نے، قرآن نام ہے، لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا، اور وہ تمام کتابیں عربی نہیں تھیں، اور یہاں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ان تمام پہلی کتابوں میں ہے، تو یہ تو عربی میں ہے اور وہ غیر عربی میں ہے، تو قرآن ان میں کیسے ہے؟ اور نام قرآن کا ہے، لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا۔ تطبیق کی شکل بتائی ہے کہ قرآن کے مضامین اصل مقصود ہیں، اور وہ مضامین تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، اگرچہ دوسری زبانوں میں ہیں، یہاں وہی مراد دیا مضامین کتاب۔ جیسا سورہ اعلیٰ پارہ 30 میں آپ نے خود پڑھا ہوگا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ مضامین جو قرآن میں یہاں بتائے گئے ہیں سورہ اعلیٰ میں، یہ پورے کے پورے مضامین صحف ابراہیم میں بھی ہیں، صحف موسیٰ میں بھی ہیں، قرآن نے خود واضح کر دیا۔ تو یہاں مراد مضامین قرآن ہیں، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور جہنم ہے، سب وہاں موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا مضمون پہلے سے موجود تھا، اور بہت سے تورات کے ماہرین انہی مضامین کو دیکھ کر قرآن پر ایمان لانے والوں میں تھے، بہت سے۔ اب یہاں فرمایا کہ اگر کوئی بات تورات میں تھی اور تورات کے ماہرین نے اس کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، تو کفار قریش جو کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ اگر بڑے بڑے علماء بنی اسرائیل ایمان لے آئے تو ان کی نقل کرتے ہوئے ان کو بھی ایمان لانا چاہیے۔ کیا بطور نشانی اور ثبوت کی اتنی بات کافی نہیں کہ بڑے بڑے علماء یہود اسلام میں داخل ہو گئے؟ 5 کا نام لیا ہے امام قرطبی نے، عبداللہ بن سلام کا نام لیا ہے، اسد اور اسید کا نام لیا ہے، کعب احبار کا نام لیا ہے۔ یہ بہت سے علماء کے پاس اس علم کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیے لفظوں کو، اولم یکن لہم آیۃ، کیا نہیں ہے ان کے لیے بطور نشانی کے کافی ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ کہ خبر رکھتے ہیں اس کی بنی اسرائیل کے علماء، ان یعلمہ جانتے ہیں اس کو، خبر رکھتے ہیں اس کی، کون؟ علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل کو کہا۔ دیکھو لہجے میں تھوڑا سا علماء گرامر کے لحاظ سے پیش ہے، ورنہ اردو کیا ہے اس کی؟ علماء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں اور جان کر کے ایمان لاتے ہیں۔
یہ بحث سورہ قصص میں آ چکے تفصیل کے ساتھ کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ دونوں رسول پر ایمان لائے، دونوں کتاب پر ایمان لائے، ان کو دوہرا اجر ملے گا. ہاں ضعفین اجرہم مرتین کہا، ان کے لیے دوہرا اجر دیا جائے گا. تو یہاں فرمایا کیا یہ بات ان کے واسطے بطور نشانی کے کافی نہیں؟ آوا کے معنی کیا؟ لم یکن نہیں ہے، لہم لم یکن لہم نہیں ہے ان کے لیے، آیتن بطور نشانی کے، ان یعلمہ کہ اس کی پیشین گوئی کرتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں علماء بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب کا لقب تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان میں جتنے علماء ہیں ان کو علماء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہودی ہیں جو مدینے میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ علمی اعتبار سے تورات کے ماہر تھے، اس لیے کفار قریش ان کی بات کو مانا کرتے تھے. تو جب ان کی بات مانتے ہیں اور وہ علماء یہود کو معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھ کر ان کی اتباع کرنا چاہیے. کفار قریش کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب آپ نے گڑھ کے پیش کر دی ہے، اور جتنے لوگ ہیں ان تمام کے پاس اللہ کی کتاب آتی، اس کو ہم پڑھ لیتے، ہم سمجھ لیتے. نزل علینا کتابا نقرؤ، ہم پر کتاب آتی اور ہم اس کو پڑھ لیتے، ہم ایمان لے آتے. قرآن کریم کو بفرض محال اگر بجائے عربی کے کسی بھی زبان میں نازل کر دیتے، کسی عجمی غیر عربی پر، اور وہ ان کو پڑھ کے سمجھا دیتا اور ان کی سمجھ میں آ جاتا، تب بھی یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہ لاتے. یہ خبر دیا اللہ نے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر بفرض محال ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے، غیر عربی پر نازل کر دیتے، اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا ان کے اوپر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ نہیں تھے اس پر یقین کرنے والے، کیونکہ ان کے اندر عناد ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے. ان کے دل میں ایک قسم سے بغاوت اور ضد آ گئی ہے، اسی واسطے یہ ایمان قبول نہیں کرتے اور یہ صرف ہٹ درمی کر رہے ہیں. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم نے داخل کر دیا ہے مجرمین کے دلوں میں. سلکنا، پرونا بولتے ہیں جس کو، پرونا. تسبیح کے دانے جب دھاگے میں پروئے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سلکنا، پرویا ہم نے. یہاں مراد ہے اس عناد کو ہم نے ان کے دل میں ایسا ڈال دیا ہے کہ یہ مجرمین کے دلوں میں عناد بھرا ہوا ہے، یہ کسی طرح اسلام قبول نہیں کریں گے. کذالک سلکنا، اسی طرح سے جس طرح پہلی بار انکار کر دیا ہے نبی کی زبان سے، ایسا ہی نفرت اور ان کے اندر شدت ہم نے ڈال دیا ہے فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، المناک عذاب دیکھ نہ لیں تب تک مانیں گے نہیں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہم نے ہی ڈال دیا ہے شدت، تو ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ بحث سورہ بقرہ میں آ چکی ہے کہ کسی بھی بندے کو اللہ دونوں قوتیں دیتے ہیں، دونوں قوتیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی فجور دونوں دیتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں ہمیں ان کے اندر صلاحیتیں دینے کا ہے، برابر دیتے ہیں دونوں کو. لیکن جب ایک آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس میں حق داخل نہیں ہوتا. تو یہ مجرم ہیں، ان کا جرم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کے دل میں حق جانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے اشارہ اس کا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگتے لگتے اتنا دل خراب ہو گیا ہے کہ گویا ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اب ایمان نہیں لائیں گے. ہاں کب لائیں گے ایمان؟ جب آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے، فرشتے کو موت کے وقت دیکھیں گے، یا قبر میں حساب کے وقت دیکھیں گے، یا محشر میں لائے جانے کے موقع پر دیکھیں گے. جب تک المناک عذاب نہ دیکھ لیں تب تک ان سے ماننے کی امید نہ رکھنا.
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس اچانک آئے گی ان پر آفت، سخت عذاب، چاہے مرنے کے وقت آئے یا برزخ میں آئے یا آخرت میں آئے، اچانک۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بغتتاً کے معنی اچانک، بے خبر تھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تھا کہ آ گئی آفت، آ گئی سر پہ۔ اچانک چلا جاتا ہے آدمی، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں آج مروں گا، مر جاتا۔ یہ کیا ہے اس کے لیے؟ آفت ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے حق میں یہ آفت ہے، اور مومن ہے تو اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب جب آفت سر پہ آ گئی، اب کہتا ہے فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کہتے ہیں کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 دن، 10 دن چھٹی ملے گی؟ کچھ مہلت ملے گی تیاری کرنے کی؟ حل کیا نحنو ہم منظرون مہلت دیے جائیں گے؟ سوال کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے تو عذاب میں جلدی کرتے تھے کہ عذاب کہاں ہے، نبیوں سے کہتے تھے فاتنا، ہاں ہم نبیوں سے کہتے تھے مخاطب ہو کر کے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، کہاں ہے، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ جب نبیوں سے عذاب میں جلدی کیا کرتے تھے، اور اس موقع کی کلام پاک میں بہت آیتیں ہیں۔ ایک کافر کا قول قرآن نقل کرتا، سید الانبیاء سے مخاطب ہو کر اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر وہ کافر کہتا ہے اللہ سے، اے اللہ اگر یہ نبی حق ہے تو مجھ پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ طنز تھا کہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہوں اگر تم حق ہوتے تو عذاب آتا، اب پر عذاب نہیں آیا۔ قرآن کریم اس جملے کو نقل کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم، یا ہم پر اللہ کا عذاب بھیج دے۔ تو نبیوں سے عذاب میں جلدی مانگتے تھے، عذاب کب آئے گا؟ حضرت صالح سے کہا، حضرت نوح سے کہا عذاب لے آؤ، بہت بحث کر لیے، جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا، جتنا وعدہ کیے تھے لے آؤ۔ تو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ اب تک تو عذاب میں جلدی کرتے تھے، اور جب عذاب اچانک آ گیا تو اب پوچھتے ہیں ہل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے، موقع دیا جائے گا؟ اتنی عمر کیا نہیں دی گئی جس میں سوچنے والا سوچ سکتا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، 22واں پارہ میں فرمایا اللہ نے کیا اتنی عمر ہم نے نہیں دیا تھا جہاں سوچنے والا سوچ سکتا، جبکہ تمہارے پاس نذیر بھی آیا رسولوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، اور خود تمہارے جسم میں سفید بالوں کی شکل میں، دانت کے گرنے کی شکل میں، کان کے بہرا ہونے کی شکل میں، آنکھ میں موتیاں آنے کی شکل میں، تمہارے جسم کے اعضاء میں نذیر موجود تھے، تب بھی تم عذاب میں جلدی کرتے تھے، اب مہلت مانگ رہے ہو۔ دیکھو لفظوں کو، افبعذابنا یستعجلون، کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچا رہے تھے؟ کب آئے گا عذاب؟ یہاں سے سوال کیا ہے ان تمام کے لیے جو عیش میں مست ہیں خدا کا حکم توڑ کے، بھلا بتاؤ اگر تم کو دنیا میں ہم نے عیش کرنے کا موقع دے دیا، برسوں، سالوں، 100 سال تک تم عیش کرتے رہے، پھر جب اچانک پکڑنے کا وقت آئے گا تو کیا تمہارا یہ عیش کرنا اس دن کچھ کام میں آئے گا؟ یہ سوال کیا، دیکھیے لفظوں کو، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، افرأیت آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو، رأیتا دیکھا آپ نے، ان اگر متعناہم ہم نے ان کو موقع دیا فائدہ اٹھانے کے لیے، سنین برسوں، خوب مہلت دی، خوب کھانے دیا، خوب پینے دیا، خوب عیش کرنے دیا، ثم جاءہم پھر آیا ان کے پاس ما كانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، وہ عذاب آ گیا۔ اب بتائیے عذاب کے آنے کے بعد جو برسوں عیش کیا تھا یہ کچھ کام میں آئے گا؟ ما اغنا، کیا آئے گا کام میں؟ ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، کیا کام میں آئے گا ان کے وہ جو عیش کیا کرتے تھے؟ سر پر جب آفت آ گئی
تو بقیہ گزرے ہوئے دن جیسے اچھے گزرے، ان کا کوئی فائدہ یہاں حاصل نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال کا جواب ہے، کوئی یہ کہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ اچانک آفت آ جائے اور ہم کو مہلت بھی نہ ملے اور پھر ہمیں باخبر نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی میں عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک وہاں نذیر کو اور ہادی کو نہیں بھیج دیتے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر لہا اس بستی والوں کے لیے ہے کون؟ منذرون، ڈر سنانے والے، چاہے نبی آئے، چاہے نبی کے بھیجے ہوئے قاصد آئے، یا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت میں سے، جیسا کہ حضور نے پاک فرمایا ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتے ہیں۔ یہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے روح المعانی میں، سورہ حجرات تفسیر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جب تک کسی بستی میں ہم ڈر سنانے والے پیغمبر نہ بھیج دیں تب تک کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا۔ ذکرہ، ھذا ذکرہ، یہ نصیحت ہے، نصیحت کرنے کے واسطے، یاد دہانی کرنے کے واسطے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ کسی بھی انسان کو بلا اطلاع کے اس کو اچانک دبوچ لیں، ہم ایسا ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ نذیر بھیجتے ہیں، اس کو فہم دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، ایک سوچنے سمجھنے کی عمر دیتے ہیں، اور جب مسلسل انسان ہٹ درمی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تب جا کے اس پر سزا جاری ہوتی ہے۔ تو ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظالم مت سمجھو، اللہ عادل ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم عادل نہیں، عادل سے آگے ہیں، فضل کرنے والے ہیں۔ ان ربک لذو فضل علی الناس، آپ کا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، جتنا حق ہے، جتنا محنت ہے اتنا ہی محنتانہ دیا، یہ عدل ہے، اور جتنا ملنا چاہیے اس سے بڑھ کر کئی گنا کر کے دے دیا، یہ فضل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکیاں لے کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے، جو نیکیاں لے کے آئے گا اس سے بہتر دیں گے۔ کتنا بہتر دیں گے؟ 700 گنا تک بہتر دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ تو آپ کا رب جب فضل کرنے والا ہے تو ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت پر کہ اللہ ظالم نہیں ہے، ظالموں سے اللہ غافل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالموں سے غافل بھی نہیں ہے۔ جو اس زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں ان سے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم ظلم کرتے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ تو اللہ غافل نہیں ہے، باخبر ہے، پھر بھی ان کو مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ حلیم بھی ہے، حلیم ہے ان کی زمین اور ان کے بندوں کے ساتھ اور ان کے حکم کی وجہ سے۔ یعنی ایک مومن پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے۔ پھر بھی اللہ اس بندے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، غافل نہیں ہیں، لیکن مہلت دیتے ہیں، شاید توبہ کر لے۔ ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ ان 3 آیتوں میں ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ یہ تو امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، زبان سے ایسا کلام کیوں نازل ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی شیطان القاء کر دیتا ہے، اور وہ القاء شیطانی کو ہم پر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں القاء شیطانی کدھر اور الہام ربانی کدھر، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ دونوں میں کیا نسبت ہے؟
شیطان کا تو پروگرام یہ ہے کہ خود جہنم میں جائے اور جہنم میں ساتھ لے کے جائے، اور قرآن کا مشن یہ ہے کہ کوئی بندہ جہنم کی طرف نہ جانے پائے، سب کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے کے آئے۔ بھلا دونوں میں کیا نسبت ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ شیطان لے کے آیا ہے یہ غلط ہے، شیطان کی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی یہ مشن میں شامل ہے۔ دیکھیے لفظوں کو، وما تنزلت به الشیاطین، اور لے کر نازل نہیں ہوا اس کو شیطان، یعنی قرآن کریم کو صورتاً بھی شیطان لے کے نازل نہیں ہو سکتا۔ وما ينبغی لهم، اور نہ مناسب ہے ان کے لیے، شیطان کے لیے مناسب ہی نہیں، کیونکہ شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو، اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے خدا کی، تو کیسے ہو سکتا ہے مناسب؟ یہ شیطان کا پروگرام ہے جہنم کو بھرنا، اور قرآن کا پروگرام ہے خداوند قدوس کی رحمتوں کا مظہر بنانا، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ایک کام ہی نہیں ہے۔ وما یستطیعون، اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ استطاعت کا مطلب وہ قرآن کے الفاظ کو سن کر القاء بھی نہیں کر سکتے، قرآن کریم کے الفاظ کو بنا کر بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ چیلنج پہلے آ چکا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو جمع کر لو، قرآن کی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، نہیں بنا سکتے، تو ان کی طاقت میں یہ ہے ہی نہیں۔ وما یستطیعون، نہ ان کے واسطے استطاعت ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، اور خیال اگر یہ جاتا ہے کہ یہ سن لیتے ہوں گے، یہاں وہاں جا کے سن لیتے ہوں گے۔ ایک مقام تھا ملائے اعلیٰ، آسمان کے اوپر جو ملائے اعلیٰ ہے، جہاں پر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، اس کا ذکر سورہ صافات پارہ 23 میں آ چکا ہے۔ ملائے اعلیٰ، وہاں گفتگو ہوا کرتی تھی، تو یہ شیطان آہستہ سے سن لیتا، اور سن کر کے اپنے نیچے والے کو بولتا، نیچے والا اور نیچے والے کو بولتا، جیسے کسی ایک آدمی کے کندھے پر کوئی بیٹھ جائے، اس پر دوسرا، اس پر تیسرا، زنجیر تھی نیچے سے اوپر تک۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ جنیہ کوئی کلمہ سن کے جب بھاگتا تو اپنے نیچے والے کے کان میں، وہ اپنے نیچے والے کے، یہاں تک کہ کاہن کے کان میں ایسا ڈالتا جیسے مرغی کے بچے کو دانا ڈالتی۔ ہاں، قرقرۃ الدجاج کہا ہے، مرغی جیسے دانا ڈالتی ایسا یہ ڈالتا۔ یہ جگہ پر جانا آنا ان کا اس وقت سے بند ہو گیا جس دن قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ ملائے اعلیٰ پر تو شہاب ثاقب لگے ہوئے ہیں، ملئت حرسا شدیدا، ملئت حرسا شدیدا وشہبا۔ سورہ جن پارہ 29 میں کہا کہ وہاں تو فرشتوں کا پہرا ہے، شہاب ثاقب کی نگرانی ہے، شولوں سے گردوں سے مار دیے جائیں گے، وہاں جانے کا چانس ختم ہو گیا۔ یہاں وہی کہا گیا انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ لوگ سننے کی جگہوں پر جانے سے معزول کر دیے گئے۔ یہ معزول اردو میں جو بولتے ہیں یہ عربی لفظ ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، لام زبر لا تاکید کے لیے ہے، باقی معزول ہے، جانے کے اوپر طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر گفتگو سورہ جن میں آئے گی انشاءاللہ۔ جب قرآن نازل ہوا، اوپر جانا بند کر دیا گیا تو جن پریشان ہو گئے، ہمارا دروازہ جانے کا بند کیوں کر دیا؟ ڈھونڈنے نکلے، ادھر ادھر دوڑتے پھرے۔ وادی نخلا میں سید الانبیاء فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں یہ کلام ان کی زبان سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے کلام جس کی وجہ سے ہم کو اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ بحث وہاں آئے گی۔ تو اشارہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے تک جایا کرتے تھے، قرآن کے نزول کے بعد جانا بند کر دیا گیا، تو یہ تو سننے سے بھی معزول ہیں، اوپر جا نہیں سکتے، سننے کی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کا یہ پروگرام بھی نہیں کہ شریک ہو سکتے، لہذا یہ شیطانی کلمات ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہاں تک یہ پوری بحث آنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ کا ہے، لہذا اب اس اللہ کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک مت کرو، پکارنے میں کسی کو شریک مت کرو، مشکل کشائی میں کسی کو شریک مت کرو۔ اگر کرو گے تو
اس کا انجام یہاں بتایا اللہ نے، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، آیت نمبر 213، بار بار پڑھنا، بار بار دیکھنا. بس مت پکارو، مت عبادت کرو. تدعو کے معنی پکارنا. آدمی کسی کو کیوں پکارتا؟ فریاد کرنا مراد ہے، رزق کا چاہنا، اولاد کا چاہنا، صحت کو چاہنا، عافیت کو چاہنا، کسی قسم سے پکارنا. فلا تدعو مع اللہ، جب اللہ کو پکارو تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، ملا کے مت پکارو. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، میں نے یہی جملہ آیا ہے سورہ قصص پارہ 20 کے اندر، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ، وہاں بھی یہی کہا. اور یہاں فرمایا اگر تم کسی کو پکارو گے اللہ کے ساتھ تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فتکون من المعذبین، پس ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جن پر عذاب ہوا. معذبین، معذب کی جمع ہے، معذب مفعول ہے جس پر عذاب ہوا. اللہ کے نبی سے یہ امید ہو ہی نہیں سکتی اللہ کو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو پکاریں گے. یہ تو سنانا مقصد ہے، ساری کائنات کے انسانوں کو سنانا مقصد ہے کہ یہ وعید شدید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے پر معذب ہونے کی شدید وعید ہے. اگرچہ کسی نبی سے یہ امید نہیں، لیکن نبیوں کو مخاطب بنا کر پیغام دینا تاکہ امت کا ہر فرد سن لے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا اتنا بڑا جرم ہے، بفرض محال اگر نبیوں سے سرزد ہو جائے تو بھی فتکون من المعذبین کی وعید ہے. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں. ثابت کیا ہوا؟ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا، روح الامین کا لایا ہوا، مصطفیٰ کے دل پر نازل کر کے زبان سے نکال کر سارے قوم کو رہبری کرنے کے واسطے بھیجا اللہ نے. تو اب اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مت پکارو. سب سے پہلے یہ قیمتی نعمتیں کس کو دینا ہے؟ وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ. کس کو ڈراؤ؟ لفظ عشیرہ آیا، عشیرتک الاقربین. عشیرہ کا معنی خاندان، عشیرتک کا آپ کا خاندان. اے نبی آپ کے خاندان کو، اس میں بھی کیا ہے؟ اقربین، قریب سے اقرب، اس میں تفضیل ہے، جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہیں پہلے ان کو ڈراؤ. کیوں؟ اس کے فوائد اتنے لکھے ہیں، مستقل کتاب ہونا چاہیے اس کے اوپر. اچھی چیز ہے جب تو پہلے کس کو دینا چاہیے؟ جو ہمارے سے قریب ہے. چنانچہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنے قریبیوں کو سب سے پہلے پیغام پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی 214 نمبر کی آیت کہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے نزدیک کے کنبہ کو آپ ڈراؤ، تو آپ چلے گئے کوہ صفا پر. ان صفا والمروہ، حاجی صاحبان صحیح کرتے ہیں، صفا معلوم ہے اس کا نام کوہ صفا پہاڑ تھا، اب تو چھیل دیا گیا. اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، اے فلاں اے فلاں. تمام قبیلے جمع ہو گئے. آپ نے کہا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر تیار ہے تم کو کھدلنے والا ہے، کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ پوری قوم کہتی ہے یقیناً سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ کبھی کذب کا تجربہ نہیں کیا ہے. ما کذبناک بالکذب، آپ صادق الامین ہیں. جس کی زندگی 40 سال تک صادق الامین کے لقب سے پکاری گئی ہو، ہم اس کی اس خبر پر کس طرح سے یقین نہ کریں گے؟ ضرور مانیں گے. فرمایا سید الانبیاء خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات ہے تو سن لو، اگر تم نے ایک اللہ کو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو ایک اللہ کا عذاب ہے جو تم پر آنے کو تیار ہے. یہ جملہ سننا تھا. ابو لہب جو چچا ہے کہتا ہے تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذلک. تبا لک، ہلاکت ہو تمہاری، کیا تم نے اسی کام کی خاطر جمع کیا ہم سب کو؟
یہ اس کو غصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب نے حضور سے کہا اور اللہ نے ابو لہب سے کہا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. پورا پیغام اسی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، ڈراؤ اپنے قوم کو. ڈرانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب گھر کا ماحول صحیح بن جاتا ہے، گھر کے لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم پر چلنا سب کو آسان ہو جاتا ہے. آج لوگ روتے کیوں ہیں؟ گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے. لوگ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دین الہی پر چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو ماحول بنتا ہے، دوسرے ان کا حق ہے کہ ان کو ہم اچھی چیز پہنچائیں دوسروں سے پہلے. اور جب ایک معاشرہ اور ایک خاندان بھرپور آپ کا تعاون کرتا ہے تو مخالف لوگ دبتے چلے جاتے ہیں اور یہ دین توحید کا سیلاب بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. اس طرح سوچیں آپ، بڑے فائدے ہیں. اپنے قریب لوگوں پر اعتماد رکھیں. اگر قریبی لوگ اگر اچھے ہیں، بااعتماد ہیں، تو معاملہ بہت آگے بڑھتا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، عمر فاروق کا زمانہ تھا، تو اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی خلافت میں اتنے فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو، یہ تمہاری وجہ سے. تو قریبی لوگ اگر بااعتماد اچھے ہیں تو ایک دینی کام میں ہمت آتی ہے، دینی کام آگے بڑھتا ہے. اور اگر اطراف کے لوگ بد اعتماد ہیں، ان میں باہم تعاون نہیں، تناصر نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ڈرائیے اپنے قریبی لوگوں کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم لایا. اتنا پیارا ہے کہ ایمان والوں کی عظمت اللہ کے ہاں کتنی ہے، اس سے اندازہ ہوتا آپ کو. وقف جھکا دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکا دیجئے جناحک، اپنے بازوؤں کو، لمن اتبعک، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. یعنی جو لوگ مومنین ہیں، اے نبی ان کے لیے اپنے شفقت کے موڑوں کو جھکا دیجئے. کون جھکا دیں؟ سید الانبیاء کو خطاب ہے کہ ایمان والوں کے لیے آپ سراپا شفیق ہیں، سراپا رحمت ہیں. ان کو اپنے اخلاق سے، کردار سے اور اپنی باتوں سے ایسا محسوس ہو کہ آپ ان کے لیے بچھ گئے ہیں. کیا مقام ہے ایمان کا کہ ایمان والوں کے لیے اتنا بڑا حکم دیا گیا. اب سوچو، جب رسول اللہ ایمان والوں کے لیے خدا کے حکم سے اپنے شفقت کے بازو جھکاتے ہیں تو امتیوں کو کیا جھکانا چاہیے. اسی واسطے سورہ احزاب میں اللہ نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کا جتنا اپنی جان پر حق ہے اس سے زیادہ ایمان والوں پر نبی کا حق ہے. اور ایک صحابیہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم اپنی جان پر جتنا مہربان اور شفیق ہیں، ہماری ذات پر سید الانبیاء اس سے زیادہ مہربان ہیں. پھر ایک مثال پیش کیا انہوں نے. ہم سے جب بیعت لیا حضور نے تو کہتے گئے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. عورتوں نے کہا آپ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے. حضور پاک نے اشارہ کر دیا، اضافہ کر دیا، فی معروف کہہ کر، یعنی عمدہ کاموں میں. حالانکہ رسول کی نافرمانی، حضور کی طرف سے جو خدائی حکم آئے گا اس میں خراب بات کہاں سے آئے گی؟ وہ تو سب اچھی ہی ہوگی، لیکن یہ شرط لگایا ہے فی معروف کہہ کر، تاکہ بعد میں بیعت لینے والے کسی بھی قسم سے گناہ کا حکم دینے پر قادر نہ ہو سکے. اس پر کہا صحابیہ خاتون نے کہ ہمارے اوپر نبی ہم سے زیادہ مہربان ہیں. تو یہ دو طرفہ محبت ہونا چاہیے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے قول، نبی کے عمل، نبی کے لباس، نبی کے حلیے اور نبی کے دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. یہ ہے محبت کا تقاضا. اب دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوں گے. جب نبی ڈرائیں گے،
پیغام پہنچائیں گے تو ایمان والوں میں سے بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو نبی کی اتباع کریں گے جن کے واسطے یہ حکم اللہ کا ہے کہ آپ بھی جھک جائیے ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکا دیجیے. اور اگر کوئی ایمان والا ہونے کے باوجود نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ دیجیے کہ میں بھی تم سے بری ہوں بول دیجیے. دونوں آیتیں ترازو کی طرح ہیں، دو حال سے قاضی نہیں. اگر کوئی مومن نبی کی اتباع کرتا ہے تو نبی کے شفقت کے بازو جھکتے ہیں اس کے لیے، اور اگر وہ نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو نبی کی براءت کا اعلان سن لو. یہاں سے نبی بری ہے ان سے، اور نبی کا بری ہونا از خود نہیں ہے، بحکم خدا ہے. الفاظ دیکھیے، وقف جناح کا، اور جھکا دیجئے جناح کا اپنے بازو کو، لمن اتبع کا ان کے لیے جو آپ کی اتباع کریں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کی راہ پر چلیں ان کے واسطے. فَإِنْ عَصَوْكَ پس اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، فَقُلْ تو آپ بھی کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. اگر وہ دین مصطفیٰ میں نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے دین میں نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی مرضیات میں شامل نہیں ہے، تم منمانی کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے بری ہوں، تمہارے کاموں سے بری ہوں. یعنی نبی کی اطاعت کریں گے تعلق باقی رہے گا، اور نبی کی نافرمانی کریں گے تو نبی کی برات کا اعلان کروایا اللہ نے. یہ اس آیت میں ایک پیغام پوشیدہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں گے، ہم تو نبی کے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے مگر ہم نبی کے ہیں. یہاں آیت میں پیغام ہے تم کچھ بھی کریں گے آزاد نہیں ہے، تم کچھ بھی کریں گے تب بھی تم سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے. یہ مقام صرف بدری صحابی کو حاصل ہوا تھا، صرف بدری صحابی کو. بدری صحابہ سے حضور پاک نے کہا کہ اللہ کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تم جو چاہے کرو تمہاری مغفرت میں نے کر دیا. یہ مقام صرف بدری صحابہ کو حاصل ہے. بقیہ ساری امت کو یہ دھوکے میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو نبی کی ایک ایک بات کو ماننا چاہیے. فَإِنْ عَصَوْكَ اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، فقل تو آپ کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون بے شک میں بری ہوں تمہارے کاموں سے. ظاہر یہ ہے کہ جب نبی برات کا اعلان کر دیں گے تو خیال جائے گا کہ ایک بھیڑ ہوگی، مخالفت کا ہجوم ہوگا، شاید ہم کو ستائیں گے، ضرر پہنچائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس اعلان براءت میں فکر مت کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو. وتوکل علی اللہ، وتوکل بھروسہ کرو. علی اللہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ علی العزیز. حالانکہ اللہ کے ناموں میں سے دونوں عزیز کا اشارہ کر دیا. اللہ کا نام عزیز بھی ہے، غالب ہے. وہ تنہا آپ کو کافی ہے، ساری کائنات مخالف ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عزیز ہے، غلبے والا. الرحیم شفقت والا، مہربان بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو غالب ہے، بھروسہ اسی پہ کرو جو غالب ہے، اور رحیم ہے، شفیق ہے. کوئی حکم بھی شفقت کے خلاف نہیں ملے گا. یہ حکم جو براءت کا ہے یہ بھی شفقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر توجہ دلانے کے واسطے فرمایا الذی یراک حین تقوم، جو کہ دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب کب کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی مخصوص طے کر دینا احادیث سے گنجائش ہے، اور مطلق رکھنا یہ بھی گنجائش ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں مراد ہے حین تقوم سے جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے برات کا اعلان کریں گے تو سب آپ کے سامنے مخالف نظر آئیں گے، لیکن اللہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. اور بعض کہتے ہیں مراد ہے نماز میں کھڑا ہونا. جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی احسان بتایا تھا کہ جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یقین کرو کہ اللہ آپ کو ضرور دیکھ رہا. یہ ہے الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا.
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں تقلب کے معنی قلب سے بنا ہے، اور قلب کیا کرتا ہے؟ چلتا رہتا ہے۔ تو تقلب کے معنی نمازیوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی قومہ، کبھی جلسہ، کبھی سجدہ، ان تمام چیزوں کی حرکت کو تقلب سے تعبیر کیا اللہ نے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یہاں سے اب ان کا ایک جواب اور ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شیطان پیغام لا کے دیا ہوگا۔ سنو، شیطان تو وہاں آتا ہے جہاں اس کا اڈا ہے، جہاں لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ شیطان آ رہا ہوگا، وہاں شیطان آتا ہے، کیونکہ نفع دینے والا اور نفع لینے والا دونوں میں تال میل چاہیے۔ شیطان بھی جھوٹا اور اس کے فالوورز بھی جھوٹے، صادق الامین کے بعد جھوٹا کیوں آئے گا؟ دونوں میں تال میل نہیں ہے، یہاں تو صدق ہے، وہاں پر کذب ہے۔ شیطان خود کہے گا تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا کیا تھا، غلط وعدہ کیا تھا۔ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تم سے وعدہ کیا تھا اب خلاف ورزی کر دیا میں نے۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہو وہ یہاں کیوں آئے گا جہاں زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوئی؟ تو تال میل نہیں ہو سکتی یہاں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں آؤ بتاتا ہوں کہ شیطان کہاں آتا، کس کے پاس آتا۔ هل انبئکم، کیا تم کو خبردار کر دوں، علی من، کس پر، تنزل الشیاطین، شیاطین اترتے ہیں، کس سے اترا کرتے ہیں؟ دو صفتیں یاد رکھ لو، یہ دو صفتیں ہیں تو شیطان وہاں آتا۔ علی کلی، کون ہے وہ دونوں؟ تنزل علی کلی افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر۔ افاک افک سے بنا ہے، افک کے معنی جھوٹ، واقعی افک کی بحث میں آ چکا ہے کہ افک کہتے ہیں ایسے جھوٹ کو کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے، مجرم چھٹکارا پا جائے اور جو بے قصور ہے مجرم قرار پا جائے، ایسے جھوٹ کو افک کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افاک، بہت جھوٹ بولنے والا، اثیم، بہت گناہگار، ایسے لوگوں پر شیطان آیا کرتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، سفلی عمل کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں شیطان کے، اور وہی کام کرتے بیٹھتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، تو شیاطین وہاں آیا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات، یلقون السمع، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو، واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، خبریں جھوٹی لاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کی خبریں سچی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اکثرهم کاذبون، جھوٹی ہوتی ہیں اکثر۔ کبھی کبھار کوئی بات لگ گئی تو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو آئندہ کی خبریں جانتا ہے، آئندہ کی خبریں نہیں جانتا ہے۔ اکثریت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کان لگا کر کوئی ایک بات کام میں پڑ جاتی ہے جنیا کی، اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے دکان چلاتے ہیں، یہ لکھا ہے بخاری میں، 100 بات جھوٹ ملاتے ہیں۔ اور سنو، اکثریت جھوٹ بولنے والی ہے۔ ایک قول اور تھا کافروں کا کہ یہ قرآن شعر کا مجموعہ ہے، حضور کو شاعر بھی کہا، اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ شعر کی تعریف کروں گا تو وقت نہیں ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شعر کی تعریف کیا ہے؟ خیالی مضمون جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسی بات شعرا کہتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا نہ کوئی پیر ہوتا۔ ہاں، میں تیرے واسطے آسمان سے تارے توڑ لاؤں، کون توڑا آج تک تارا؟ کتنے شعرا کا کلام ملے گا آپ کو؟ کوئی توڑا نہیں۔ ہاں، ہلال چاند میرے محبوب کے ناخن کا تراشا ہے، بتائیے ناخن کا تراشا کدھر، ہلال کدھر؟
تو یہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ان کے سر پیر نہیں ہوتے. تو شاعرانہ کلام تخیل ہے، قرآن کریم تحقیقی مضامین ہے، اس شعر کو خیالی مضامین کہنا کتنی بڑی جسارت ہے. تو یہ شعراء کا کلام نہیں ہے، نہ حضور شاعر ہے، نہ شاعری آپ کو مناسب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، آپ کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، نہ مناسب تھا. بہت سے شعراء کلام اللہ نازل ہونے کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیے. لوگوں نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا قرآن کے بعد کیا شاعری کریں، اب قرآن کے بعد کیا شاعری کریں؟ قرآن کریم آنے کے بعد مضامین تحقیقی ہیں. اور ایک صاحب بڑی خوش الہانی میں گایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند نہیں کر دیا، ان کی توجہ کو قرآن کی طرف لگا دیا، اسی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. وہ ابو موسیٰ اشعری جب قرآن پڑھتے تھے تو فرماتے تھے نبی پاک کہ ان کو آل داؤد کا مزامیر دے دیا گیا، خود کھڑے ہو کے سنتے تھے. تو قرآن کریم اور شعر میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں والشعراء، شاعر کی جمع شعراء، خیالی مضامین جس میں قافیہ کی بندش ہو. یہ سب جتنے شعراء ہیں والشعراء یتبعہم، ان کی اتباع کرتے ہیں. کون؟ الغاوون، گمراہ لوگ. شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ لوگ. یہ جملہ سن کر کہ شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ لوگ ہیں اور ان کی صفات میں سے بتایا کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. الم تر انہم، کیا دیکھا نہیں تم نے ان کو، فی کل واد، ہر وادی میں. وادی سے مراد دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو وادی کہتے ہیں. یہاں مراد ہے شعر و سخن کی وادی. کبھی غزل کہتے ہیں، کبھی مدح میں کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی مذمت کر دیتے ہیں، اور کہیں اگر نہیں ملا تو اس کی برائی بیان کر دیتے ہیں، حجو بیان کر دیتے ہیں. تو ہر قسم کا کلام کہنے والے کو کہا کل وادن، ہر وادی میں یہیمون، بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے سروپا باتیں کہتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 3 صحابی جو شعر کے ماہر تھے، عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت، کعب بن مالک، یہ تینوں صحابی روتے ہوئے آئے. کہا اللہ کے نبی، اللہ نے یہ کہا ہے اور ہم اب تک کلام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا ہماری اتباع کرنے والے گمراہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے پڑھ لیا ہوتا، آگے تمہارے واسطے ہے، آگے پڑھ لیا ہوتا. کیا ہے آگے؟ الا الذین آمنوا، یہ آگے آ رہا ہے. تو شعراء میں سے 2 قسمیں ہو گئی. اب ایک وہ شاعر جس کا کلام غلط ہو، جیسا فتح الباری میں ابن عباس کا قول نقل کیا ہے ابن حجر نے، فرمایا کہ جیسے بات ہے، نظم ہے، وہ بھی ایک بات ہے. اگر بات آپ کی اچھی ہے تو اچھا ہے، مطلوب ہے، اور بات غلط ہے تو بات مطلوب نہیں ہے، بری ہے. بس شعروں کا بھی یہی حال ہے. اگر اس میں اللہ کا ذکر ہے، نبی کی تعریف ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، لوگوں میں اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ نظم مطلوب ہے. اسی کو کہا ہے ان من الشعر لحکمہ. بعض اشعار میں تو حکمت ہوتی ہے، آدمی کا دل تڑپ اٹھتا ہے. تو بعض اشعار حکمت ہوتی ہے، ان من الشعر لحکمہ، حکمت ہوتی ہے. اور دوسرے بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپ سے پیٹ کو بھر لینا اتنا برا نہیں ہے جتنا اشعار سے کوئی پیٹ کو بھر لے. یہ کیوں کہا؟ جس سے آخرت خراب ہوتی ہو، کسی کی غیبت ہوتی ہو، کسی کی تحقیر ہوتی ہو، آخرت سے انسان دور ہو جاتا ہو، ایسے اشعار کو پیپ کہا، پیپ. اور جن اشعار میں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے ان کو حکمت کہا، دانائی کہا. اسی بات سے آگے دیکھو، والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں ایسی بات جو کرتے نہیں، کبھی نہیں کرتے. ہمیشہ
اشعار ایسے ہونا چاہیے جو معنوی لحاظ سے حقیقت کے اور نفس الامر کے مطابق. اس سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ ایمان والے جنہوں نے عمل صالح کیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انتقام لے لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی شاعر نے کر دیا، یہ ظلم ہے. اب کسی شاعر نے نبی کی طرف سے انتقام لیا، یہ ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا. ایک صحابی حسان بن ثابت ہیں، مداح رسول جن کا لقب ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کافر آپ کی حج و بیان کرتے ہیں، آپ مجھے موقع دیجئے، میں جواب دیتا ہوں. کہا میاں ان کا نسب میرا نسب تو ایک ہی ہے، تم ان کی برائی کریں گے تو برائی میری تو ہوگی، ان کے دادا میرے دادا، ان کا خاندان میرا خاندان، تم ان کی برائی کریں گے تو برائی میری بھی تو ہوگی. حسان بن ثابت نے کیا جواب دیا ہے؟ کہا میں آپ کو ایسا بچاؤں گا، ایسا نکال لوں گا جیسے کوئی گدھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیتا ہے، بال پہ آٹا ذرا بھی نہیں لگتا، ایسا نکال لوں گا آپ کو میں. تو حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے تھے. یہ ہے وانتصروا، انتقام لیا کرتے تھے وہ، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. ظلم میں یہاں مراد ہے شعر میں ہجو کرنا، برائی کرنا. آپ کو سنانے کا موقع نہیں ہے، وہاں سناتا میں، جاہلیت کے اشعار سناتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے، اس زمانے کے شعراء امرؤ القیس، متنبی، حماسہ، کتابیں باقاعدہ کورس میں پڑھائی جاتی ہیں ادب کی. ایسے ایسے اشعار ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ایک شاعر کہتا ہے هو ارخص الناس امن، وہ ماں کے اعتبار سے بڑا سستا ہے. سن سکتے جملہ آپ یہ؟ تبیعوا الف مرۃ بحبا، ایک دانہ دے کر 100 بار صحبت کر سکتے ہو بولا. گالیاں دینے کا انداز تھا یہ ان کا، یہ شعراء کا کلام تھا. تو زمانے جاہلیت کے اشعار میں ایسی ایسی باتیں کہتے تھے کہ تھے وہ کلام، لیکن دل زخمی ہو جاتا تھا. شاعر کے الفاظ سے دل زخمی ہوتا، جو زخم ہوتا ہے تلوار کا، نیزے کا، جلدی بھر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں تھا. جراحات اللسان لہل تیام ولا التام ما جرح اللسان، جو زبان کا زخم ہوتا بھرتا نہیں. تو یہ بعض لوگوں کی ہجو کر دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ان کا جواب دیجیے، ان کافروں کا جواب دیا جاتا ہے. ایک بار تو ابو ہریرہ کی محفل تھی. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعری محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. حسان بن ثابت ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا بند کرو، بند کرنے کو حکم دیا. حسان نے کہا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو. اسی ممبر پر مجھے بٹھا کر حضور نے اشعار سنے ہیں اور دعا دی ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں سچ کہا حسان نے، میں نے خود سنا یہ. حضرت عمر خاموش ہو جاتے ہیں. تو شعر کی 2 قسمیں یاد رکھ لو، ہر شعر برا نہیں ہوتا اور ہر شعر خراب بھی نہیں ہوتا. اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے اور اس میں اللہ کی توحید ہے، نبی کی تعریف ہے، آخرت کا ذکر ہے، قرآن کے فضائل و مناقب ہیں، بہترین چیزیں، اشعار حکمت. تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم کیے جانے کے بعد انہوں نے انتقام لے لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ جان لیں گے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یعنی أَيَّ مَرْجَعٍ يَرْجِعُونَ، کس مقام پر لوٹیں گے یہ ظالم. ظاہر یہ ہے کہ ظلم کرنے والا اپنے ظلم کی وجہ سے اندھیریوں میں جائے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو ظلمت ہوگا قیامت میں. تو یہ ظالم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. چاہے وہ ظلم اشعار کے ذریعے ہو، چاہے وہ ظلم حقوق اللہ میں ہو، حقوق الرسول میں ہو، حقوق الامت میں ہو، حقوق القرآن میں ہو. جو بھی حق ضائع کرے گا وہ ظالم ہے، اس کا مقام اس کو عنقریب معلوم ہو جائے گا.
الحمدللہ سورہ شعراء یہاں مکمل ہوئی. دعا کر لیجیے.